نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعلوا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعلوا لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک نیا گروپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ یہ دو مین چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس گروپ کے اندر نظر آئیں گی، جس میں سے الحمدللہ ہم نے جو پچھلی 2 آیات کی تھیں پچھلے لیکچر میں، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کی محبت کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 2 مین چیزیں پہلے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں، کون کون سی تھیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کی محبت، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اور مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا تھا، ایک تو ہم نے وہ دیکھا تھا، اور دوسری کیا چیز تھی؟ شاباش، نفاق نہیں تھا عظمیٰ فہمی، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو دنیا کی محبت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ خوف، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ جب کوئی انسان دائرہ اسلام کے اوپر، مطلب اسلام میں تو ہے یہ، ہم تعویل خاص میں یہ والی بات کہہ سکتے ہیں، ادروائز آج کے دور میں اگر ہم یہ بات کہیں تو کوئی بھی ایک ایسا انسان کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر وہ اپنی شریعت کو، سننا کو، اپنے دین کو کمپلیٹلی اگر وہ فالو کرتا ہے تو پھر اس کو کن کن چیزوں سے اس کا جو ہے وہ پالا پڑ سکتا ہے، اس کو کیا کیا چیزیں، کیا کیا خوف، کیا پریشانیاں، کیا آزمائشیں وہ اس کو فیس کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور تو پچھلی جو 2 آیات تھیں اس میں ہم نے دنیا کی محبت کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج انشاءاللہ جو ہمارے پاس 2 آیات ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ ہم 2 آیات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان 2 آیات میں ہم اس خوف کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈیٹیل جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو حقیقت ہے نا اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بہت بڑی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، ہم اس کی ڈیپتھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 22 and 23۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے، ما اصاب من مصیبہ، ما اصاب نہیں پہنچتی، ما نافیہ، ٹھیک ہے۔ اصاب، اب یہ جو ہے اصاب، پہلے نا اس کے ایک پراکسی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں کچھ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کھل جائیں کہ آج ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسلیشن اگر دیکھیں یہاں سے دیکھیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں اور نہ ہی تمہارے اپنی جانوں میں، ٹھیک ہے، انفسکم تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، الا مگر فی کتاب من قبل ان نبرأہا، الا فی کتاب
کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے, کتاب میں درج ہے, لکھی ہوئی ہے. کیا چیز؟ مصیبہ. من قبلی, اس سے پہلے, ان نبرأہا, کہ ہم اس کو پیدا کریں. اب یہ ہا کہاں جا رہی ہے؟ یہ مصیبہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نبرأہا, اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, کہ ہم اس کو پیدا کریں. آگے کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے. کیا چیز؟ مصیبت کا نازل کرنا, بھلے وہ زمین کے اوپر ہو, بھلے وہ کسی انسان کی جان کے اوپر ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم اسپیسیفک کس چیز کے بارے میں بات کریں گے؟ مصیبت کے بارے میں, آزمائش کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا جیسے کہ یہاں پہ بات ہوئی ہے, اگر اس کو گرامیٹیکل لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اصوبہ, اصوبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہوگا؟ روٹ اس کا ہے سواد, واو اور با. ٹھیک ہے, یہ الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ یاد رکھیں کہ الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, روٹ لیٹرز میں کبھی بھی آپ کو الف نہیں نظر آئے گا. الف اگر آپ میں کبھی کہیں پہ نظر آئے گا تو اٹ مینس کہ یہ چینج ہوا ہے کسی بھی حرف علت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ آگے جب آپ جائیں گے نا, تھوڑا سا آگے جائیں گے گرامر میں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی, تو غیر صحیح افعال ان کو کہتے ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ پرابلم آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ صوبہ, سواد واو با اس کا روٹ ہے. اچھا, اس کی میننگز دیکھیں, ڈفرینٹ طرح کے اس کے میننگز کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اصوابہ اور مصیبہ, یہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی, مصیبہ کا بھی, اور اصابہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سب سے پہلے تو اگر ہم اس روٹ کی بات کریں, جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ جب بھی کوئی روٹ مختلف جب باب میں جاتا ہے, واب میں وہ جاتا ہے, تو اس کے ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں. ٹھیک ہے, چینج ہو جاتے ہیں. اب نا آپ نے اس کی جو اصابہ ہے یا سواد واو با ہے, اس کے آپ نے روٹس کو ذہن میں رکھنا ہے, سوری اس کے میننگز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا کیا اس کے میننگز نکل رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو اس کا باب نون کے, اگر نون میں اگر اس مادے کو ڈالا جائے تو اس کے میننگز کیا نکلیں گے, شکل کیا بنے گی؟ صوبہ یسوبو. ٹھیک ہے, یسوبو. اب یہ پیش کے ساتھ جو اس کے میننگز آ رہے ہیں نا, وہ ہے اوپر سے اترنا. اب اس کی اگزامپل جو ہے وہ بارش جیسے ہوتی ہے نا, وہ اوپر سے اترتی ہے. ٹھیک ہے, تو مین میننگ اس کا کیا ہے؟ اوپر سے اترنا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہی والا روٹ جب باب دود میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی شکل کیا بنتی ہے؟ صوبہ یسیبو, یسیبو. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گیا یسوبو, ایک ہو گیا یسیبو. اب یہ جو صوبہ یسیبو ہے, اس کا میننگ کیا ہے؟ ٹھیک جگہ پہ اترنا اور بالکل نشانے کے اوپر لگنا. ٹھیک ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ایک کوئی تیر انداز ہوتا ہے, وہ تیر اپنا ایک نشانہ پورا فوکسڈ کر کے وہ جب تیر اپنا چھوڑتا ہے تو جو نشانہ اس نے باندھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ عین اس نشانے کے اوپر جا کے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہی روٹ باب دود میں آتا ہے نا, تو اس کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ نشانے کے اوپر لگنا. آپ نے صرف اس کے میننگز کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ جس باب کے ساتھ آیا ہوا ہے نا, صوابہ, یہ باب فعال سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب باب فعال میں اس کے میننگز کیا آئیں گے؟ اصابہ یصیبو کے ٹھیک جگہ پر پہنچنا, نشانے پر لگنا. اب فردر اس کو کلیریفائی کیا ہوا ہے کہ اس کا جو استعمال ہے نا, وہ خوشگوار اور ناگوار. ٹھیک ہے, دونوں طرح سے وہ اوپر سے ٹپک پڑنے والے حادثات اور واقعات کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ یہ انہی افراد کو پہنچتا ہے جن کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو اصوابہ کا میننگ بتایا, جو کہ اس کا باب فعال سے اس کا میننگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسی چیز جو کہ اوپر سے آئی ہے اور ٹھیک نشانے کے اوپر وہ پہنچی ہے کہ جس کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ اس کا میننگ سمجھ چکے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اب اسی کا جو اسم الفاعل ہے مصیبہ,
मुसीबा किसको कहते हैं? ठीक निशाने के ऊपर लगने वाली नागहानी आफत, कोई भी मुसीबत, ठीक है। मुसीबत को तो हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं कि मुसीबत, जब मुसीबत पड़ती है तो फिर क्या हालात होते हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है? चलें ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अस्वाबा और मुसीबा के ऊपर, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों ने इसके जो मीनिंग्स जो मैंने बताए ना आपको, वो अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा, मा असाबा मिन मुसीबत, मुसीबा, ठीक है, कि कोई मुसीबत नहीं पहुंचती फिल अर्दी, जमीन में। अब पहले हम जमीन को देख लेते हैं कि जमीन की मुसीबत जो ऊपर से नाजल होती है वो क्या क्या हो सकती है। तो क्या मतलब आप क्या समझती हैं कि ऊपर से नाजल होने वाली मुसीबतों में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे बारिश, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी एक बात की थी ना बारिश की, और वहां पे हमने एक मखसूस बारिश की बात की थी कि वो बारिश जो कि एन वक्त पे हो और एन जरूरत के मुताबिक हो। तो जब आप देखते हैं ना कि बारिश जब वक्त पे नहीं होती या फिर बारिश जरूरत के मुताबिक या उससे ज्यादा या उससे कम होती है, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। कभी बारिश सैलाब का बायस बन जाती है, कभी बारिश इतनी कम हो जाती है या ना होने के बराबर होती है कि वो कहत वाली एक कंडीशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से सैलाब, तूफान, फिर जलजला, ये भी तो जमीन में ही होता है ना, ठीक है। तो ये जमीन की मुसीबतें हैं। अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रही है, अब ये जमीन की कुछ मुसीबतों का जिक्र मैंने यहाँ पे किया, और आगे है वला फी अनफुसिकुम, और तुम्हारे नफ्सों में। अब इससे क्या मुराद है कि अपनी जानों के अंदर मुसीबत पहुंचना, ठीक है, कि इंसान को कोई तकलीफ पहुंच जाए, उसको कोई आजमाइश मिल जाए, उसको कोई दुख मिल जाए, उसको कोई बीमारी हो जाए, कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई एंजाइटी हो जाए, व्हाटसोएवर, ठीक है, कुछ भी एक इंसान के साथ हो जाए, ठीक है, वो सब मुसीबत में आता है। लेकिन आगे देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इल्ला फी किताब, मगर वो एक किताब में है। किताब में है से क्या मुराद है कि वो दर्ज है, किताब में लिखा हुआ है। अब वो कब से लिखा हुआ है वो हमें कहां से पता चलता है? इस हदीस से कि जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर लिखी गई थी, ठीक है। यानी कि मैं और आप, इवन हजरत आदम, इवन हम, मतलब रसूलों की बात अगर ना भी करें, ये जमीन और आसमान में नहीं थे, ठीक है। उससे भी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की तकदीर, यानी कि मेरी और आपकी तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी। फलां टाइम पे इस बंदी के साथ ये होगा, फलां टाइम पे इसको ये दुख मिलेगा, फलां टाइम पे इसको ये आजमाइश मिलेगी, फलां टाइम पे इसको ये नेमत मिलेगी, फलां टाइम पे ये इसका पैदाइश का दिन है, ये इसका मरने का दिन है, ये इसका निकाह का दिन है। ये क्यों हम ये सारी चीजें कहते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ होता है? ये एक तो हमें वो हदीस से पता चलता है ना, उसको हम आगे देखेंगे भी, कि जब एक नुत्फा एक माँ के पेट में जाता है तो उस वक्त तकदीर लिखी जाती है। लेकिन एक ये तकदीर है कि जो कि इंसान क्या कि हर एक मखलूक की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो अब खुद सोचें कि ये जो 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने तख्लीक लिखी, तो ये किस बुनियाद पे लिखी? अपने इल्म की बुनियाद पे लिखी थी, ठीक है, कि फलां टाइम पे ये बंदा ये काम करेगा, ठीक है। उसको अगर कोई आजमाइश मिलेगी तो वो क्या रिएक्शन देगा, समझ आ गई? तो ये समझें कि हमारी मेन जो चीजें हैं ना, वो अल्लाह ताला ने लिख छोड़ी हैं,
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی نا, یہ دیکھیں حدیث ہے کہ شروع سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان کا نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے نا تو 40 دنوں تک وہ ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں نا یہ ساری سٹیجز کے, وہ سب سے پہلے علقہ ہوتا ہے, پھر وہ مدغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ علقہ سے مدغہ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو کہ 4 چیزوں کا وہاں پہ وہ اس ٹائم پہ اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جب وہ ابھی ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 4 چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کی روزی, اس کی موت, ٹھیک ہے, اس کا عمل کہ وہ کیا کرے گا, اور اس کا نیک بخت یا پھر بدبخت ہونا. یہ 4 چیزیں اس کی اس وقت لکھی جاتی ہیں جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے, جب وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب وہ دنیا کے اوپر آتا ہے تو وہ جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی انسان بہت زیادہ متقی پرہیزگار, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دنیا پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے اعمال کر رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ جنت کے درمیان میں اور اس کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس سے وہ دوزخ میں شامل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تقدیر کا, کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور انسان ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے جو عمل ہے وہ کرتا رہتا ہے, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی. ٹھیک ہے. نافرمانیوں میں گزر گئی, نہ اطیع اللہ نہ اطیع الرسول. ٹھیک ہے. تو اللہ کی تقدیر کا, اللہ کے علم کا کسی انسان کو معلوم ہے؟ کسی کو یہ معلوم ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بڑے دھڑلے سے جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ سرٹیفکیٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے نا, اس انسان کے بیچ میں, جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری, لیکن آخری وقت میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے ساری چیز؟ یہ تقدیر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے. تو جو مصیبہ کا لفظ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے, ایک تو وہ اوپر سے آ رہی ہے, وہ ٹارگیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ جس کے لیے مخصوص ہے وہ اسی کو جا کے ہٹ کرے گی, وہ مس نہیں ہو سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مس ہو جائے, اور جس کے لیے ہے اس کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچ جائے اس سے. ٹھیک ہے. یا اس کے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا, کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے یا اگر کوئی ناگہانی موت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر اس نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کی جاب چلی جائے یا کوئی کسی کا بہت پیارا دنیا سے چلا جائے, کوئی بیمار ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں, کاش یہ نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا, کاش وہ فلاں جگہ پہ نہ گیا ہوتا تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز آپ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ کو مس کر جائے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ مصیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز یا وہ تیر جو کہ مخصوص ہے آپ کے لیے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو لگے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں
کہ ہمارے پاس اگلی حدیث ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو طاقتور مومن ہے نا وہ جو کمزور مومن ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور پسندیدہ بھی ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، پوری حدیث آپ دیکھیں گے کہ ترغیب کس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ نا آپ اچھی چیزوں کی طلب کریں، اچھی چیزوں کی حرص کریں، ٹھیک ہے، وہ جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں اور عاجز، ٹھیک ہے، عاجز آپ رہیں. اور پھر آگے دیکھیں، اگر تو آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی بھی یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا. یہ جو کاش ہے نا، یہ کاش کیا کرتا ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی انسان کے دل میں یہ آتا ہے نا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ایسے نہ ہوتا، کاش میں فلاں جگہ پہ نہ گیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ آتی، یا کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ کاش وہ وہاں نہ گیا ہوتا تو اس مصیبت کا شکار نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ کبھی بھی ہم نے نہیں بولنے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کیونکہ مصیبت کا لفظ کیا ہے، انسان مصیبت میں گرفتار کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت اس کے لیے تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ وہ اس کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. من قبلی، اس سے پہلے، ان نبرأہا، نبرأہا کا کیا مطلب ہے، نبرأہا، نون تو جو ہے وہ صیغے کا ہے نا، یعنی کہ نحنو، یعنی کہ ہم پیدا کریں اسے. نبرأ، اس کا روٹ کیا ہے، بارا حمزہ، بارا. بارا کس کو کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ عدم سے وجود میں لانا، یا پھر کسی چیز کو وجود بخشنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ والا جو ہے نا، یہ جو روٹ ہے یہ بھی مختلف ابواب میں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے میننگز آپ دیکھیں کہ یہی جو برا ہے نا، یہ با فا سے اگر آ رہا ہے تو اس کی میننگ کیا ہے، عدم سے وجود میں لانا یا پھر وجود بخشنا. جبکہ باب سمیہ میں جب یہ روٹ آتا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ کسی ناپسندیدہ ذمہ داری سے نجات پانا یا پھر بری ہو جانا، ٹھیک ہے. تو برا کا مطلب کیا ہے، کسی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے، اللہ الخالق الباری المصور، باری، ٹھیک ہے. باری کا مطلب کیا ہے، وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا. تو یہاں پہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مصیبت ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی کہ اگر میں مجھے اگر کوئی لیٹ سپوز اگر مجھے کوئی بیماری آ لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ بیماری تو تمہیں ابھی لگی ہے، اس سے وہ 50,000 سال پہلے وہ کتاب میں درج ہے کہ ہاں اس بندی کو اس ٹائم پہ یہ اس بیماری نے ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس بیماری کو پیدا کریں، اس سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی مصیبت کو ہم پیدا کریں وہ مصیبت پہلے سے درج شدہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. اب پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ کوئی بھی مصیبت بھلے زمین میں ہو، جانوں کی مصیبت ہو، یا پھر ایسے کوئی مصیبت ہو، ایسے کوئی آزمائش ہو، ان سب کا خالق، یعنی کہ ان تینوں چیزوں کا خالق کون ہے، مصیبت، زمین کی مصیبت اور جانوں کی مصیبت، ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی زمین کو اٹھا کے نیچے پٹخ دے، مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کو زوردار زلزلے سے ہلا مارے، اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو زمین کا پیدا کرنا، نفسوں کا فائدہ مند ہونا یا پھر مصیبتوں کا بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یاد کریں کہ اگر ہم یہ سارے پورے اس کے سینیریو کو دیکھیں تو جو اس کے مخاطبین ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ عربس، اور وہ عربک سے اچھی طرح سے آشنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آج بھی عربوں کی نیچر کو دیکھیں نا تو ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے نا، بھلے وہ کتنی بڑی سے بڑی ہو، بھلے وہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ فَهُوَ مکتوب، کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اوپر یہ ان ساری چیزوں کا کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس چیز کو اس بات کی انٹینسٹی کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے یہ آیات نازل ہوتی تھیں وہ لوگ وہی اسلوب اپنایا جاتا تھا کہ جس بات کو وہ اچھے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو عربوں کے لیے اس بات کو سمجھنا یا تقدیر کے معاملات کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ دیتے تھے فَهُوَ مکتوب، کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اس تقدیر کے لکھے کو مان لیتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہمارے لیے پہلے سے لکھا ہوا تھا، لکھ دیا گیا تھا، ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ بات دیکھیں مومنون کی ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھلے ہی کتنے بڑے امتحان سے گزارا جائے وہ اس امتحان کو پاس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا ملنا یا پھر کسی چیز کا چھن جانا، یہ دونوں ہی امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پیشگی طور پہ ہر چیز مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر شخص کا امتحان ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کس کا امتحان کس طریقے سے ہونا ہے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں، ٹھیک ہے، ہم کو کیا کیا ملا، کیا کیا ہم سے چھنا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمیں زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، ٹھیک ہے، کوئی بھی انعام ہمیں ملا، کوئی نعمت ہمیں ملی، کوئی آسائش ہمیں ملی، اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن کیا تھا؟ تھوڑا سا نا اپنا سیلف انالیسس کریں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ غم ہی غم ملے اور کوئی سکھ نہ ملا ہو، ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں پیرالل میں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا وہ ریئیکشن یاد کریں کہ جب آپ کو کوئی آسائش ملی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا۔ اسی طرح سے اپنا وہ ریئیکشن بھی یاد کریں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، آپ کا کوئی اپنا کوئی آپ سے بچھڑ گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو ذرا اس ریئیکشن کو یاد کریں کہ ہم نے اس ٹائم پہ کیا کیا تھا۔ جب ہمیں کوئی چیز ملی تب ہمارا ریئیکشن کیا تھا، جب ہم سے کوئی چیز چھن گئی تب ہمارا ریئیکشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو کچھ ملا نہ ہو یا اس سے کوئی چھنا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اس بات کے اوپر ہم پہلے بھی بہت دفعہ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا تھوڑا سا نا اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نا آپ ذرا امیجن کریں، یا آپ اپنی جو اسکول لائف ہے یا کالج لائف ہے آپ ذرا اس کو یاد کریں، اور آپ سوچیں کہ جب ایگزامز آتے تھے، ٹھیک ہے، تو کس طرح سے ایک انسان مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں جب ایگزام آتے ہیں تو ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بس اب کل ہمارا پیپر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اتنے الرٹ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بہت سے ضروری کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں پڑھائی کے اوپر، اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس سبجیکٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں جس کا ہم نے کل ایگزام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ نے پچھلا سارا دن لگا کے آپ نے پڑھائی کی ہے، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایگزام آتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری نظر صرف اور صرف جو ہوتی ہے وہ اس امتحان پہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں کل دینا ہے۔ ایک امتحان وہ بھی تو ہے نا کہ جو ہمیں کل دینا ہے، کون سے کل؟ موت کے بعد۔ کبھی ہم نے اس امتحان کے بارے میں سوچا؟ تھوڑا سا نا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے ہم دنیا والے امتحان پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو پیپر نہیں ملا، آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ پہ، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا وہ جو بیٹھنا ہے وہ کیا بڑا آرام دہ بیٹھنا ہے؟ نہیں، مطلب آپ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو جتنا فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ پتہ نہیں وہ پیپر میں کیا ہے، پتہ نہیں جو آ رہا ہے وہ مجھے آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا، مطلب اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب پیپر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو تب ہماری کیا فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا سینیریو آپ اگر دماغ میں اپنے تصور میں لے کے آئیں، پھر سوچیں کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو رسپانس ہوتا ہے نا یہ مکتوب ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں شخص کو فلاں آزمائش پہنچی اور اس نے اس آزمائش کے اوپر کیا رسپانس دیا۔ اب سوچیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہم سے کوئی چیز چھین لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، ٹھیک ہے، اب جب دی تو ہمارا ریئیکشن کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہی دولت لے لی تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس آج بہت سے رشتے موجود ہیں، ہم ان رشتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر جب ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ ہم سے چھن جاتا ہے تو تب ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو جو ریئیکشنز ہیں نا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاس مکتوب ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ تغابن میں ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، تو پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ضرور بے ضرور، اب یہ لام تاکید اور ساتھ میں
جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی لائٹ جا چکی ہے، ابھی تھوڑے سے پرابلمس ہوں گے، ٹھیک ہے چلیں، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ لام تاکید اور نون سکیلا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کہاں پہ آتے ہیں؟ جہاں پہ شدید تاکید کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، والجو، مالوں کے بھوک سے، ٹھیک ہے، وہ نقص من الاموال، اور نقص کہتے ہیں نقصان کو، کس کس چیز کے نقصان سے؟ اموال کے، جانوں کے، اور پھلوں کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، ان کو خوشخبری دے دو۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ آزمائش اور مصیبت یہ آنے ہی آنے ہیں، یہ آپ کی یہ سمجھ لیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ ایک انسان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ صرف کسی دکھ، بیماری یا پھر پریشانی کو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کے چھن جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھا وقت بھی آزمائش ہے، سہولتیں بھی آزمائش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کبھی زندگی میں آپ کو کوئی چیز ملے تو فوراً سے الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس چیز کی خوشی میں نا آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ آپ کو الرٹ ہو جانا ہے کہ میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کو بیماریوں اور تکلیف مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یا مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح سے بات ہوئی ہے نا کہ وہ ایگزامینیشن ہال والی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں پیپر آ گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں پیپر آیا ہے تو کیا اس سچویشن میں یہ پاسبل ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے؟ آپ کسی غفلت کا شکار ہو جائیں گے یا آپ سو جائیں گے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ امتحان، وہ پیپر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اب جو ہے وہ آپ کا زیادہ جو ہے وہ آپ کو الرٹ ہونا پڑے گا۔ اب آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جس میں آپ نے ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں نا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یا آپ کو کوئی آسانی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو آپ الرٹ ہو جائیں، آپ الرٹ ہو جائیں کہ ہمارا امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے، آج سے نہیں، زمین و آسمان کے تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج اس مصیبت کے اوپر بیٹھ کے اگر کوئی اپنا چلا گیا، اس کے اوپر بیٹھ کے رونے سے، یا کوئی پریشانی آ گئی اس کے اوپر بیٹھ کے رونے سے، ہائے وویلا کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو تقدیر کا لکھا ہوا مان کے آپ صبر کر لیں، کیونکہ وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مکتوب ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، تو پورا فوکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی نعمت ملے، کوئی آزمائش ہو، پورا آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں وہ تفاخر والی بات پڑھی تھی نا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لائف میں
لیٹس سپوز اگر کوئی انسان ہے, اس نے محنت کی, اسٹرگل کی, اور اس کو اچھی جاب مل گئی, یا اس کی پروموشن ہو گئی, یا بہت اچھا ڈیزگنیشن اس کو مل گیا, ٹھیک ہے, تو اگر تو وہ شوہر ہے تو اس کی بیوی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ہم ٹھیک ہے, خوش ہو جائے گی. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک انسان ہے, وہ ایک کسی بہت اونچے عہدے پہ جو ہے وہ اس کو وہ ڈیزگنیشن وہ والا ملا, ٹھیک ہے, اچھا چلے الحمدللہ, مطلب ہم تو الحمدللہ کہیں گے, سارا کچھ کریں گے, کیونکہ ہم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ عورت کہ جس کو جو صرف یہ سمجھ لیں کہ بس بائی نیم ہی مسلمان ہے, اب اس عورت کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا, مجھے یہ بتائیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. اب وہ عورت کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے تفاخر میں کیا پڑھا تھا کہ انسان بعض اوقات ان چیزوں کے اوپر فخر کرتا ہے جس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم حسب نسب پہ بات کی تھی, صلاحیتوں پہ بات کی تھی, حسن کے بارے میں بات کی تھی. ان ساری چیزوں میں ایک انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا, لیکن وہ اترا رہا ہوتا ہے, وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اگر کسی انسان کی بیوی جو ہے وہ کسی اس ایک اچھے ڈیزگنیشن اگر شوہر کو مل گیا, تو اب اس کی بیوی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا, وہ کیا کرے گی, مطلب خواہ مخواہ میں وہ تفاخر میں پڑ جائے گی, ٹھیک ہے. وہ مطلب فخر کرنا, اترانا شروع ہو جائے گی, حالانکہ ساری محنت سب کچھ جو ہے وہ کمال سارا ہسبینڈ کا ہے, لیکن وہ اس میں مبتلا ہو جائے گی. مطلب ہم کسی دوسرے کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو اگر ہم جو ہے وہ ایسے ہی عجیب مطلب حالات کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہ سمجھیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ دنیا میں نا کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اپنی طرف سے وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں پرفیکشن کی, اور اس پرفیکشن کے بعد ٹھیک ہے ایک انہوں نے اپنے لیے ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے, جب وہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں, اس لیول تک پہنچنے کے بعد اتنی پرفیکشن اچیو کرنے کے بعد ذرا سا بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہو رہا تھا, سب کچھ اتنا اچھے سے چل رہا تھا, یہ بیچ میں کیا ہوا کہ سب کچھ بگڑ گیا. تو یہ جو نبرا ہم نے پڑھا نا, تو نبرا کا مطلب کیا ہے کہ جس کو انسان پرفیکشن سمجھتا ہے نا, جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو ہو کے ہی رہنا ہے, یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری لائف بڑی پرفیکٹ ہے, تو اس پرفیکشن کو توڑنے کے لیے, اس غرور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور دیکھنا کیا مقصود ہوتا ہے کہ پرفیکشن کے ٹائم پہ جو اس کا ریئیکشن تھا, کیا وہ اس آزمائش کے ٹائم پہ بھی اس کا وہ ریئیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس سورہ کا جو مین تھیم ہم نے کیا پڑھا تھا, ایمان اور انفاق تھا نا. تو انفاق کرتے ہوئے اگر کسی کے دل میں, منافقین کے ساتھ یہ والا سارا ہوا تھا نا, اور اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والوں کو مخاطب کیا تھا, ٹھیک ہے, یاد ہے نا آپ لوگوں کو. اس وقت ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ منافقین کیا سمجھتے ہوتے تھے کہ اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو وہ مال کم ہو جائے گا, ہمیں پریشانی ہوگی, ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے, ہمارا مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس سارے سینیریو کو یاد کریں
اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو تمہاری قسمت میں یا تمہاری تقدیر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر تمہارے پاس دولت ہے وہ دولت چلی جانی ہے، اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو تم بتاؤ تم اس لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں فلاں ٹائم پہ یہ مصیبت پہنچے گی، تو کیا وہ جو تیر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ٹھیک نشانے پہ بیٹھے گا، کیا کوئی انسان اس تیر سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ایسے پیچھے نہ جھکتے تو یہ فلاں چیز آ کے مجھے لگ جاتی، یہ مجھے ہٹ کر جاتی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز آپ کے لیے ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے، ایک چیز آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے لیے ہے، آپ بھلے اس کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ آپ کو ہٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف یا مصیبت یا آزمائش یا کوئی سہولت یا کوئی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم نے اسے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا ایمان مضبوط ہوگا نا وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گا، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ پھر اوور تھنکنگ ہی کرتا رہے گا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، ٹھیک ہے، کاش یہ نہ ہوتا، وہ ان ساری چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حکمت ایٹ دا اسپاٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے نا تو تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں وہ حکمت خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہم اس نقصان کو یا اس مصیبت کو یا اس فیصلے کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں بنسبت اس وقت کے کہ جب وہ آزمائش کا جو انیشل سٹیج تھی تب تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کا جو ایک بنیادی اصول ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں آنے والی ہر مصیبت ہاں وہ قحط ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فی الارض ولا فی انفسکم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا کہ کوئی بھی مصیبت خواہ وہ قحط کی شکل میں ہو، کوئی بیماری کی شکل میں ہو، کوئی نقصان کی شکل میں ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا تھا، اور کب لکھ دیا تھا؟ اس زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کام جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، جو ٹائم اس کا مقرر ہے وہ اسی ٹائم کے اوپر وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم بھلے کہیں کہ کاش میں تھوڑا سا ادھر ہو جاتا، کاش میں تھوڑا ادھر ہو جاتا، کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، یہ کاش کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہو سکتا ہے، ادروائز اٹس نتھنگ۔ جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اچھا نیکسٹ آیت کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی بیماری، پریشانی، کسی بھی رنج یا ملال یا تکلیف یا غم میں مبتلا ہوتا ہے نا، ایون اس کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ہم تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عذاب۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ لام تعلیل ہے، یہ ریزننگ کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اوپر آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا تقدیر کا اصول واضح کیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہی ہیں کہ کیوں لِكَيْ لَا تَأْسُوا تاکہ تم افسوس نہ کرو، تَأْسُوا
تأسو کیا ہوتا ہے؟ حمزہ سین واو، ٹھیک ہے. اب یہ بھی غیر سے افعال میں سے ہے، لیکن اس کا روٹ دیکھ لیں، حمزہ سین واو ہے. اب یہ جو روٹ ہے نا، یہ بھی مختلف ابواب سے ہے اور مختلف میننگز کے ساتھ ہے. اب باپ نون سے جب یہ روٹ آتا ہے اسا سو، تو اس کا میننگ کیا ہے؟ مایوسیوں کا علاج کرنا، کسی کو کسی کے لیے نمونہ بنانا. لیکن جب یہی روٹ باپ سامعہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ افسوس کرنا. ٹھیک ہے. اور لا تأسا یعنی کہ لا تأسا یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. نگیشن ہو رہی ہے کہ تم نہ افسوس کرو. کس کے اوپر؟ اللہ ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا. فوت ہو گیا مطلب تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، نکل گیا، اس کے اوپر تم افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا، اور تم اس کے اوپر مت اتراؤ، بما اتاکم، جو کہ تم کو ملا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دیا. اوپر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملات کے اوپر بات کی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اگر تمہیں کوئی مصیبت ملے، تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے تو تم افسوس نہ کرو. اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو تم اتراؤ نہیں. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 23، یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، یہ اس کا ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر مصیبت، ہر نعمت اللہ کی تقدیر اور حکمت کے مطابق ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں نا دو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مصیبت پر بے جا غم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا. اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی اس میں طاقت نہیں لگی ہوئی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. تو فَتَکُم اس کا کیا مطلب ہے؟ فَتَکُم یہ فا و تا سے ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے نا تو تم اس کے اوپر غم نہ کرو. اب یہ فوت کسی کی ڈیتھ کے اوپر کوئی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے. فوت ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا نا. اب جو بھلے وہ کوئی چیز ہے، بھلے وہ کوئی انسان ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَأْسَوْا، نہ تم افسوس کرو اس پر جو کہ تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو جو انسان تقدیر کے لکھے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے والی چیزوں کے اوپر یا انسانوں کے اوپر غمگین نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتا. اسی طرح اگر کوئی چیز اس کو مل جائے، کوئی نعمت اس کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کے اوپر اتراتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اسے ملی ہے وہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، وہ اس کو مل کے رہنی تھی. ٹھیک ہے. اس کا کامل یقین جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے تفاخر میں نہیں پڑتا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملا ہے. اسے اس لیے ملا ہے، یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو مطلب پچھلی آیت کو بھی اور اس آیت کو بھی اب پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مطلب یہ سوال ہم بہت سنتے ہیں کہ جب سب کچھ تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا. کوئی چیز میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو وہ مجھے خود بخود مل جائے گی. تو اگر کوئی اس بات کو اس طرح سے لے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے تو مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی مطلب وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دے. ٹھیک ہے. وہ کوئی گناہ کرے تو وہ یہ سوچے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا.
تو آیت میں اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو کوشش کرنے کے باوجود اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا, تو وہ اس ناکامی کے اوپر ہائے ہائے نہ کرے, جزا فضا نہ کرے, ٹھیک ہے, بلکہ صبر کرے. اور اگر اس کو اس کوشش اور محنت کے صلے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر پھر غرور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تقدیر کے اوپر ایمان کہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب کہ جب آپ ان معاملات کو سمجھ لیں گے نا, تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر انسان غمگین نہیں ہوتا, انسان شکوہ نہیں کرتا, انسان اس کا قصوروار دوسروں کو نہیں ٹھہراتا. انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ایسے ہی ہونا تھا اس لیے ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی دکھ, کوئی بھی نعمت اگر تمہیں مل جائے تو نہ اترانا ہے اور نہ ہی غمگین ہونا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور کوسچن ہے کہ اگر تو مصیبت کے اوپر obviously مصیبت کے اوپر غم کرنا اور خوشی میں یا راحت میں ایک انسان کی جو ایک خوشی والی فیلنگ ہوتی ہے نا, یہ دونوں نیچرل ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی انسان وہ کتنا ہی مضبوط ہو, اس کو غم ملے گا وہ دکھی بھی ہوگا, اس کو خوشی ملے گی وہ خوش بھی ہوگا. یہ دونوں نیچرل ہیں, نیچرل عمل ہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے چھن جانے پر غم اور کسی چیز کے مل جانے پر اترانے سے منع کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جبکہ ابھی تک آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے نا کہ کسی بھی چیز کے کسی بھی سچویشن کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے. غم کے اوپر غمگین ہونا, خوشی کے اوپر خوش ہونا, یہ دونوں نیچرل ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. مطلب آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دونوں فطری عمل ہیں کہ غم کے اوپر انسان غمگین ہو جاتا ہے, خوشی کے اوپر انسان خوش ہو جاتا ہے, یہ دونوں مطلب غم بھی اور خوشی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا؟ ٹھیک ہے, چلیں شاباش. جی بالکل, مطلب اب اس کا جواب کیا ہے کہ مصیبت کے اوپر غم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع کس بات سے کیا؟ اس کنڈیشن سے منع کیا ہے کہ آپ لمٹ سے اوپر چلے جائیں, آپ اوور سائڈ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن سے منع کیا ہے کہ جب انسان کا غم اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جائے, وہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن سے منع کیا ہے. اب ایک حدیث بھی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اولاد نرینہ اسپیشلی جو آخری ان کے بیٹے حضرت ابراہیم تھے, ٹھیک ہے, جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنڈیشن تھی؟ ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. تو اس کے اوپر ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف, وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح بے صبری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ غم کے اوپر غمگین ہونا اٹس نیچرل, غم کے اوپر آنکھ سے آنسو نکلنا اٹس نیچرل, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ ان آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. منع کس سے کیا؟ کہ آپ نے لمٹ کراس نہیں کرنی ہے, آپ نے اس غم کو اپنے اوپر اتنا سوار نہیں کر لینا کہ آپ معاذ اللہ ایک گناہ والی سائڈ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت, یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے
ٹھیک ہے، ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی رویوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے فلاں کنڈیشن میں کس طرح ریئیکٹ کیا. اب یہ دیکھیں اپنی اولاد کا، اسپیشلی اولاد نرینہ کا ہو جانا، ہاتھ سے نکل جانا، فَأْتَكُمْ، فوت ہو جانا، کیا یہ چھوٹا غم ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، آپ نے کیا کہا کہ آنکھیں آنسو جو ہے وہ آنکھوں میں جاری ہے، دل غم سے نڈھال ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بھلے ہی ہم، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں غمگین ہیں، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لانا. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ غم کو اس ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا، اپنے کسی بچھڑے ہوئے کو، اس کی یاد کو، اس غم کو اتنا ایکسٹریم پہ نہیں لے جانا کہ معاذ اللہ آپ کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کوئی نعمت یا سائش مل جائے، اللہ تعالیٰ نے خوشی میں خوش ہونے سے منع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، کس چیز سے منع کیا؟ کہ وہ خوشی بڑھتے بڑھتے غرور و تکبر کا وہ والا ایلیمنٹ نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن سے منع کیا ہے. اور کیوں منع کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے، کس کو نہیں پسند کرتا؟ مختال اور فخور کو. مختال کیا ہوتا ہے؟ تکبر. ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم روٹ دیکھیں تو خا یا لام، خیل. خیل کس کو کہتے ہیں؟ تخیل، خیال، تصور. ٹھیک ہے، اسی طرح اب سیم یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ مجرد میں اب اس کا میننگ کیا ہے؟ ذہن میں کسی چیز کی تصویر بنانا یا تصور کرنا یا خیال کرنا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مختال ہے نا، یہ کون سے باب سے آیا ہوا ہے؟ باب اختیال سے. اختیالہ، یہ اختالہ کا یہ اسم الفاعل ہے مختال. ٹھیک ہے، تو مختال کس کو کہتے ہیں؟ اکڑنے والے کو، تکبر کرنے والے کو. ٹھیک ہے، مختال کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کرنے والے کو. اور اسی طرح سے جو، ٹھیک ہے، یہ جو مختال کے بعد، اب مختال کو آپ نے سمجھا کہ وہ جو کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، تکبر میں، اب وہ اپنی دولت کے اوپر، اپنے حسن کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے نسب کے اوپر، اپنے منصب ڈیزگنیشن کے اوپر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ مختال، جیسے میں نے آپ کہا نا خیال یا تخیل، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکچوئل میں وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ اسی تصور میں، انہی خیالات میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مختال کو آپ نے سمجھا کہ وہ جو کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو فخور ہے، فخور کا کیا مطلب ہے؟ فاخارا. اب یہ جو فخر سے ہے، ٹھیک ہے، اور فخور فعول کے وزن پہ، اور فعول یہ مطلب فعول کا جو صیغہ ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو اس میں جو کام ہوتا ہے نا وہ بار بار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فخور جب فعول کے وزن پہ آیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک بار کا کوئی فخر کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بار 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 وہ انسان جو ہے نا وہ اپنے جو بھی اس کا ہے نا، جس بھی، چاہے وہ دولت کے اوپر فخر کر رہا ہے، اپنے علم کے اوپر فخر کر رہا ہے، یا حسب نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے اور بار بار اس کا اظہار کر رہا ہے. وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، خود کو بڑا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کیٹیگریز پسند نہیں ہے. بھلے وہ تصور میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، بھلے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرے. سمجھ آ گئی؟ تو آج کی ہماری یہ جو دونوں آیات ہیں، اس کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ
پہلے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش یا کسی اپنے کا چھن جانا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر غمگین ہونا نیچرل ہے، لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم نے تقدیر کے معاملات کو پڑھا کہ کوئی بھی چیز اگر ہمارے ساتھ اگر وہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، تو پھر ہم نے اس کو تقدیر کا لکھا ہوا سمجھنا ہے، بھلے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ نعمت ہے یا وہ زحمت ہے، ہم نے اس کو تقدیر کا لکھا ہوا سمجھنا ہے. اگر کوئی غم ملا تو ہم نے اس غم کی ایکسٹریم میں نہیں جانا، ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم تو اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اگر کوئی گیا ہے جس کے اوپر ہم نے یہ دعا پڑھی، تو کل کو ہم نے بھی تو جانا ہے نا، تو ہم اسی کے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر تو اپنا کوئی بچھڑ جاتا ہے تو اس غم کو سوار نہیں کر لینا اپنے اوپر، ٹھیک ہے. اسی طرح جو دو چیزیں جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا ہے؟ تکبر اور غرور، فخر. ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اور یہ فخر اور غرور جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ جب ہم نعمتوں والی سٹیج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دونوں سٹیجز میں ہمیں اعتدال پہ رہنا ہے. ہم نے وہ راستہ اپنانا ہے جو کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو حقیقی، جن کو ہمارے جو امام ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. تو جب ہم اپنے ہر معاملے میں ان کو دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.